بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ہم نے گزشتہ ولاگ میں کہا تھا وہ لافانی محبت، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ الہ ہے، وہ لوگوں کے ولولوں، وہ لوگوں کے دلوں کا والہانہ پن قبول کرتا ہے، وہ کریموں کا کریم ہے، اور اس کی کسی نعمت پر واہ یا واہ واہ کہا جائے تو وہ پہلے اس کہنے والے کے دل میں جھانکتا ہے، اور اگر اس واہ کہنے والے کے دل میں اخلاص پایا جائے تو اس واہ کہنے کو اپنے فضل سے وہی نعمت عطا کر دیتا ہے۔ انسانی دل ہر بات کی تصدیق کے لیے مثال مانگتے ہیں، اس لیے ہم اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک مثال کے طور پر ایک حدیث جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے وہ پیش کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جنت کے حصول کے لیے نکلو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ تو اس پر ایک انصاری صحابی حضرت عمیر بن الحمام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا واہ واہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اس واہ واہ کہنے پر کس چیز نے برانگیختہ کیا؟ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ خدا کی قسم اور تو کچھ نہیں مگر اس امید نے کہ شاید میں بھی اہل جنت میں سے ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا وَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا، پھر بے شک تو ان جنت والوں میں سے ہو گیا۔ اس پر حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا اور غزوہ بدر کے پہلے شہید کہلائے۔ محترم ناظرین، دل انسان کے سارے اعضاء کا حاکم ہے۔ جب انسان کا دل کوئی بات سنتا ہے، دیکھتا ہے یا پڑھتا ہے تو دل کے سمندر میں نیت کی ایک لہر اٹھتی ہے جو ارادے اور عزم میں بدل کر انسان کے جسم کے ساحل سے ٹکراتی ہے اور انسان کے اعضاء حرکت میں آ کر عمل کو روپ دھار لیتے ہیں، اور یہی امر اللہ کی طرف یعنی آسمان پر چڑھ جاتا ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اسی اللہ کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک اعمال ان کو چڑھا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مومن کے مرنے پر آسمان کا وہ دروازہ جہاں سے عمل چڑھا کرتے تھے وہ روتا ہے، اور مومن کے مرنے پر زمین کا وہ حصہ جہاں وہ عمل کرتا تھا وہ روتے ہیں۔ لیکن چونکہ فرعون اور اس کے حواریوں نے کوئی اچھے عمل نہیں کیے تھے، اس کے لیے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وما بکت علیہم السماء والارض، ان پر نہ زمین رویا نہ ان کی موت پر آسمان رویا۔ اور فرعون جیسے لوگوں کے مرنے پر ان کی روح کے لیے آسمان کے دروازے بھی نہیں کھولے جاتے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء، بے شک جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اپنی خواہشات کو تسلیم کے خنجر سے قتل کرنے سے انکار کرتے ہوئے ہماری آیات کو قبول کرنے سے انکار کیا، ان کی روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ پس ثابت ہوا کہ انسان کی کامیابی اور اس کے کسی بھی عمل کے لیے تین اعضاء یعنی آنکھ، کان اور دل بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک انسان کے کان، اس کی آنکھ اور اس کے دل کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی مثال میں پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، پھر آپ کے دل میں جنت کے حصول کی تمنا جاگ اٹھی اور انہوں نے واہ واہ کہا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ واہ واہ قبول کی اور ان کے اعضاء حرکت میں آ گئے، اور انہوں نے جو ہے عملاً جو ہے غزوہ بدر میں شرکت کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ انسان کے اعمال کا مرکز چونکہ دل ہے، اسی لیے اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں ہے۔ یہاں بحر سے مراد دل ہے جو اس سمندر کی طرح ہی گہرا ہوتا ہے، بلکہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے تو اسے سمندر سے بھی زیادہ گہرا کہا ہے۔ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلانیاں جانے ہو، دل اور دریا بلکہ سمندر سے بھی زیادہ گہرے ہیں، ان کے اسرار تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک دلوں کے جو ہے راز اللہ ہی جانتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی کوئی
نعمت دیکھے تو اسے واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنا چاہیے، کیونکہ سب سے بڑا عرب وہ ہے جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں اس کی کاریگر کو دیکھ کر سب سے زیادہ حیران اور متعجب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے شاہکار اصحاب کہف کے بارے میں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، بلکہ ان کے ذریعے پوری دنیا کے لوگوں کو فرماتے ہیں، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اصحاب کہف اور ان کی غار پر لگی تختی ہماری قدرت کے عجائبات کا ایک بڑا نمونہ ہے؟ بلکہ ہماری تو ساری کائنات ہی ایسے عجائبات سے بھری پڑی ہے جنہیں دیکھ کر انسان واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ اٹھتا ہے۔ واہ واہ کہتے وقت انسان کی نیت صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف ہونی چاہیے، کیونکہ ہر کام کا اصل فاعل اللہ تعالیٰ ہے، بندہ تو صرف کاسب اور ذریعہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فاعل ہونے کا ثبوت یہ بھی ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور یہ جو مٹھی جو تم نے پھینکی تھی وہ تو نے نہیں پھینکی تھی بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہی پھینکی تھی۔ لہذا انسان کو کل کے میزان کے لیے آج کسی ایک لفظ اور کسی ایک عمل کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، خواہ وہ کوئی کلمہ واہ یا آہ کا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ کل صغیر و کبیر مستتر، ہر چیز جو چھوٹی ہو یا بڑی لکھی جاتی ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ بھر نیکی کی وہ اس کا اجر دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی وہ اس کا انجام بھی دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ بعض کا ذوق و شوق کے صرف ایک کلمہ پر بھی وہ کچھ عطا فرما دیتا ہے جو انسان ساری عمر کی مشقتوں کے ذریعے بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ واہ واہ کہنا ایک قسم کا حسن طلب بھی ہے، یعنی انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی وہی چیز عطا فرما دے، جیسا کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمیر بن الحمام رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب میں کہا تھا کہ میں نے اس امید میں یہ واہ واہ کہا تھا کہ شاید میں بھی انہی اہل جنت میں سے ہو جاؤں۔ چلیں آج رسول اللہ کے صحابی کی اقتداء میں اس نیت کے ساتھ واہ وہ لفانی محبت کہیں اور واہ وہ لفانی محبت سنیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس لفانی محبت کا ایک ذرا عطا فرما دیں، کہ وہ محبت وہ لفانی محبت جو مرنے پر بھی انسان سے جدا نہیں ہوتی۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔